میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بریلوی عالم کے پاس میں گیا تو میں نے ان کے سامنے حدیث بیان کی مسند احمد کی، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، یہ حدیث الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اچھا، میں نے بس اتنی ابھی اس سے بات کی ہے تو آگے فوراً بول پڑا، کہتے جی آپ نے اس کا کیا مطلب لیا؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ چاہے۔ وہ کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا یہ آپ دیکھیں نا، اس میں اجعلتنی للہ ندا آیا ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب اگلے الفاظ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں تھے نا، تو آپ کو میں بتاؤں شیطان کو کیسا بدلا تھا۔ کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ نہیں، وہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اے میرے صحابی کہیں اللہ سمجھ کے تو مجھے تم نہیں نہ کہہ رہے؟ جو ہمیں مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں پڑھایا ہے کہ مستقل بالذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے، اس طرح کی ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ مانتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ میں کہا سر اگے بھی پڑھو، اگے الفاظ نے بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو ابھی اگلے الفاظ نے پچھلے سارے کے سارے مفہوم کو جو اس نے نکالا تھا نا وہ کینسل کر دیا۔ جس طرح یہ بخاری کی حدیث ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ آدھی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جس کا ہاتھ اللہ بن جائے تو وہ ہاتھ پھر یہاں سے دوسرے ملک میں بھی پہنچ جائے گا۔ چلیں جی اب یہ مان بھی لیں، یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کس کا ہاتھ بنا ہوا ہے اللہ؟ کیونکہ بریلوی کہیں گے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیوبندی کہیں گے بریلویوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تو ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ کہاں سے پہنچے ہوئے ہوں گے؟ پھر آگے پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جب مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اگر وہ خود ہی خدائی صفات کا مظہر بن چکا ہے پھر وہ اللہ سے کس چیز کو مانگ رہا ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پرماننٹلی معجزات اٹیچ تھے، اس کے لیے آپ ہر دفعہ تو اللہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ میں عصا پھینکوں یا نہ پھینکوں، وہ پرماننٹلی اٹیچ تھے۔ یا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ اٹیچ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا تو وہ ہر دفعہ پوچھتے تھے۔ جو چیز اٹیچ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ وہ سٹارٹ ایسے ہو رہا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ عبادت کی برکت سے میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں اور پھر میں اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہم تھوڑا سا ان سے کریٹیکلی سوال کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے مزاروں پہ اور بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ آغا خان اور شفا انٹرنیشنل جاتے ہیں، ان کو بھی کسی بڑے بزرگ کے مزار پہ لے جایا کریں دم ڈلوانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے بزرگوں کو پتا ہے کہ یار یہ اس وقت کیس ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، آپ پریکٹیکلی چیک کر لیں، دنیا کا کوئی ولی مجھے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے، اور اس میں بلیڈ نہیں اس نے مارنا ہے، روحانی ختنہ کرنا ہے۔ جو بزرگ اتنے بڑے بڑے روحانی آپریشن کر لیتے ہیں بائی پاس کے، تو ختنہ تو 2 منٹ کا کام ہے، تو چھوٹا سا کام ہے، کٹ نہیں لگنا چاہیے، خون نہیں نکلنا چاہیے، تو کوئی کر کے بتائے، کیونکہ وہ فزیکلی خطرہ نظر آ جانا ہے۔ بائی پاس تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے آج تک جو بائی پاس کرا کے آئے کچھ عرصے بعد اللہ کے پاس ہی گئے وہ۔ ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی۔ اور جو سمجھدار ہیں وہ عقل مندی سے کام لیتے ہیں۔ میرے آفس کے ایک کولیگ ہیں تو وہ مجھے ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی سر مجھے چھٹی چاہیے، میں نے ابا جی کو لے کے جانا ہے جنوبی پنجاب، ایک کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں وہ بائی پاس کرتے ہیں روحانی۔ میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے بندے ہو، الیکٹریکل انجینئر ہو، یہ پاسبل ہے؟ کہتے ہیں جی ابا جی کو کون سمجھائے، وہ آگے سے لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنے لاکھوں روپے جو لگانا ہے، حالانکہ سرکاری علاج تھا۔ میں نے کہا یار لاکھوں گورنمنٹ کا لگنا ہے،
جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کا بائی پاس ہونے تو کرواؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں انہوں نے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی ہے وہ گرائنڈر چلانے والی، تو وہ اب ڈر گئے ہوئے. حالانکہ وہ زندہ بدے وہ گرائنڈر نہیں چلا رہے ہوتے، انستھیزیا دیا ہوتا ہے. خیر وہ گیا، میں نے کہا چلو یہ بھی ایک تجربہ ہو جائے گا. واپس آیا تو میں نے کہا ہاں جی سنائے کیا بنا؟ کہتے جی ہونا کہ وہی کچھ ہوا جو کچھ. کہتے جی اچھا ابا جی بھی سیانے سن. اس نے اس بابا جی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں 10 منٹ چلتا ہوں نا مجھے سانس پھول جاتا ہے، بائی پاس والے کے یہی ہوتا ہے، تو میں ادھر ہی چیک کروں گا، تو میرا بائی پاس کر 10 منٹ تو رہا گا، اگر مجھے سانس نہ چڑھے تو پھر ہی وہی گل ہوئی، اور ٹرے تو پھر سانس چڑھ گیا. بائی پاس کدھر سے ہونا تھا؟ پھر خیر اللہ کا شکر انہوں نے آپریشن کرا لیا، اور یعنی بزرگوں سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی اور جو اس بیماری سے بھی جان چھوٹ گئی. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس طریقے سے آپ معاملات کو نہ دیکھا کریں، تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں. اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے دین کے معاملے میں بالکل جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور ان کی ساری عقل جو ہے دنیاوی معاملات میں آتی ہے. دین کے معاملے میں کہتے ہیں چھوڑ دیں، اس میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.